اعوذ باللہ السمیع العلیم العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلوات اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب دعوت النبویہ وصولت الحیدریت والعصمت الفاطمیہ والعلم الحسنیت والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیت والمآثر الباقریت والآثار الجعفریہ والعلوم القادمیت والحجج الرضویت وجود تقویت والنقاوت النقویہ والہیبت العسکریت والغیبت الالہیہ صلوات پڑھیے۔ اعنی بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ صلوات۔ شکر گزار ہیں خالق کائنات کے کہ پروردگار عالم نے ہمیں تشیع مکتب عنایت فرمایا اور اس مکتب میں ہمیں الحمدللہ جینے اور زندگی گزارنے کی سعادت میسر کی۔ مکتب تشیع ایسا روشن اور واضح مکتب ہے جس میں کسی بھی قسم کا ابہام نہیں ہے۔ مکتب تشیع ہمیشہ روز روشن کی طرح، آفتاب کی تابناکی کی طرح، رات میں چاند کی روشنی کی طرح اپنے موقف کو ہر میدان پہ واضح انداز سے بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر آپ غور کریں اس بات کی طرف تو جتنے بھی مکاتب اس دنیا میں پائے جاتے ہیں ان مکاتب کی اپنی نیچر ہے، اپنی نفسیات ہے، اور ان مکاتب کی نیچر اور نفسیات انہی کے علماء اور انہی کے بیانات سے واضح ہوتی ہے اور انہی کے قائدین اور ان کے رہنماؤں سے واضح ہوتی ہے۔ مکتب تشیع بھی ایک نفسیات رکھتا ہے، مکتب تشیع بھی ایک فکر رکھتا ہے، مکتب تشیع بھی ایک نیچر رکھتا ہے، اور الحمدللہ مکتب تشیع کا جو نیچر ہے، جو طبیعت ہے، جو مزاج ہے، اس کے مزاج میں طاغوت کو قبول کرنا نہیں ہے، اس کے مزاج میں ظلم کو قبول کرنا نہیں ہے۔ اور یہ مزاج اگر تشیع کو کسی ذات سے ملا ہے تو اس ذات کو حضرت فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیے۔ یہ مزاج ہمیں حضرت فاطمہ زہرا سے ملا، اور قرآن مجید نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ۔
قرآن جا بجا یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں طاغوت کی بیعت نہیں کرنی۔ تشیع کا بنیادی فیکٹر اور بنیادی مزاج یہ ہے کہ وہ کسی ظالم کے سامنے جھکتا نہیں ہے، سر کٹوا دیتا ہے مگر یہ کسی ظالم کے سامنے جھکنے کو گوارا نہیں کرتا۔ یہ تشیع کا مزاج ہے، بنیادی مزاج۔ اس کو اور اگر واضح کیا جائے تو تشیع کا بنیادی ترین عنصر اور مزاج یہ ہے کہ جو طاغوت ہے اس کی قانونی حیثیت کو قبول نہ کرنا۔ آپ نے دیکھا کہ سورہ بقرہ میں جب آیت الکرسی ہم پڑھتے ہیں تو پروردگار عالم وہاں پر بیان کرتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ ہی مؤمنوں کا ولی ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ یعنی اللہ جب، بیٹا تم یہاں آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ہاں شاباش، یہاں آ جاؤ۔ اور اگر آپ جو دور بیٹھیں تھوڑا قریب آ جائیں تو مجھے بات کرنے میں آسانی ہوگی نا، کہ مجھے لگے گا کہ میں کسی سے بات کر رہا ہوں۔ کیمرہ نظر آ رہے ہیں مگر یہ کیمرہ سیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے گفتگو ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ کیا ہے؟ یعنی قرآن نے بہت ہی اس بات پر زور دیا ہے کہ ہمیں طاغوت کی بیعت نہیں کرنی، طاغوت کے سامنے نہیں جھکنا۔ اس لیے ہمارا اصولی اساسی تشیع کا مکتب یہ ہے کہ ان کے معصومین کبھی بھی غیر معصوم کی بیعت نہیں کرتے۔ یہ ہمارا اصولی مکتب ہے، یہ ہمارا اصولی موٹو کہیں، اصولی نظریہ کہیں، اصولی فکر کہیں، جس پر تشیع استوار ہوتی ہے۔ اور اس کی سب سے پہلی مؤذنہ جس نے اس نعرے کو بلند کرتے ہوئے لوگوں کو اس اذان کی طرف بلایا، وہ اولین مؤذنہ اگر کوئی ذات ہے تو وہ حضرت فاطمہ زہرا کی ذات ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تشیع کا جو مزاج ہے، ظلم کے سامنے نہ جھکنا، طاغوت کی بیعت نہ کرنا، یہ اس عنوان سے بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ جو ظالم ہے اس کی قانونی حیثیت کو قبول نہ کرنا، پہلے سے لے کر۔ بیٹا پھر بات کر رہے نہیں، اس کو یہیں رہنے، یہاں آ جاؤ، میرے پاس بیٹھو تم، یہاں جا جاؤ، اور کر، اور تم لوگ بھی جدا ہو جاؤ، ادھر بات نہیں کرو بیٹا، آپ سے بات میں کر رہا ہوں نا، صحیح ہے؟ صلوات پڑھو محمد۔ اچھا، پہلے سے لے کر آخر تک کے خلیفہ نے یہ کوشش کی کہ جو الہی نمائندے ہیں ان سے بس اتنا منوا لے کہ میری قانونی حیثیت ہے، پہلے سے لے کر آخری تک۔ امام حسن عسکری کے مقابلے میں آنے والے بنو عباس سب کی، حتیٰ کہ اتنی کوشش کی کہ مأمون نے امام رضا کو اپنا ولی عہد بنانے کے پیچھے جو اہم ترین مقصد تھا وہ یہ تھا کہ میری قانونی حیثیت مان لی جائے اور یہ لوگوں تک پیغام پہنچ جائے، اگر میں قانونی نہ ہوتا تو امام رضا میرے ولی عہد کیوں بنتے۔ وہاں پر بھی معصومین علیہ السلام نے بتایا کہ ہم پہلے مرحلے میں انکار میں ہیں۔ جناب سیدہ نے بتایا کہ میں اس دنیا سے جا رہی ہوں تو ناراض جا رہی ہوں۔ یعنی یہ پورا جو تشیع کا ایک چہرہ ہے وہ چہرہ انکار سے شروع ہوتا ہے۔ ٹربائن جو ہوتا ہے جس میں پانی جمع کیا جاتا ہے، اگر فقط پانی جمع ہوتا رہے وہ پانی مردہ ہو جائے گا، اس میں جوقیں پیدا ہو جائیں گی، اس میں گندگی پیدا ہو جائے گی۔ مگر ٹربائن کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ فقط پانی جمع نہیں کرتا بلکہ نکالتا بھی رہتا ہے۔ یعنی مکتب تشیع پہلے انکار کا نام ہے، بعد میں اقرار کا نام ہے، اور پورا دین اسلام بھی یہی ہے عزیزان محترم۔ لا الہ الا اللہ، پہلے جھوٹے خداؤں کا انکار کرو
پھر تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ حقیقی خدا کی عبودیت کیسے کی جاتی ہے، بعد میں اس کی لذت محسوس ہوگی۔ تو تشیع کا مزاج کیا ہے؟ کیونکہ ہم جب تشیع کو پڑھ رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ مکتب تشیع کی تبلیغ میں جو درپیش مسائل ہیں، ان درپیش مسائل میں سے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ تشیع کا نیچر کیا ہے، تشیع کی طبیعت کیا ہے، تشیع کا مزاج کیا ہے۔ تشیع کا مزاج ظالم کو قبول کرنا نہیں ہے، تشیع کا مزاج طاغوت کو قبول کرنا نہیں ہے، تشیع کا مزاج الہی امام اور امامت کے نفاذ کا مزاج ہے۔ اب جب یہ بات آتی ہے انکار، تو پھر جھگڑا شروع ہی انکار سے ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے علاقے کے وڈیرے کا انکار کریں تو پھر پوچھے گا آپ سے کہ آپ کر کیا رہے ہیں۔ وڈیرے سے مراد ایم پی ہے، ایم این اے، آپ ذرا اس کا انکار تو کریں کسی بات پر۔ انکار سے قربانی ہوتی ہے، اقرار سے قربانیاں نہیں ہوتی۔ اسی لیے تاریخ تشیع میں جتنی قربانیاں شیعہ مکتب نے دی ہیں کسی نے بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے مزاج میں انکار ہے، اس کے مزاج میں انکار ہے۔ جناب سیدہ حضرت محسن، امام حسن، امام حسین، مولا علی، سارے کے سارے امام اور ان کے قریبی ترین پیروکاران اگر اس دنیا سے گئے ہیں تو شہادت کے تمغے کے ساتھ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس معلوم تھا، انہیں پتا تھا کہ تشیع کیا چاہتا ہے ہمیں۔ تشیع ہم سے چاہتا ہے کہ ہمیں جو غیر الہی لوگ ہیں، جو غیر فطری لوگ ہیں، جو طاغوت ہیں، جو ظالم ہیں، ان کو بالکل بھی قبول نہیں کرنا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ چل کر کیسے کام کرنا ہے، تشیع کو کیسے آگے بڑھانا ہے، وہ آگے کی بات ہم بیان کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اب یہاں سے کیا سمجھ میں آیا کہ مکتب تشیع کوئی نسلی تحریک نہیں ہے، مکتب تشیع کوئی علاقائی تحریک نہیں ہے، مکتب تشیع کوئی وقتی نظریے کا نام نہیں ہے۔ مکتب تشیع وہ تحریک ہے جس کی شروعات انکار سے ہوتی ہے اور اختتام اقرار پہ ہوتا ہے۔ انکار ظالم، جابر، طاغوت کا، اقرار فقط اور فقط الہی نمائندے کا یا الہی نمائندے کی جانب سے بیان کردہ صفات کے عالم کی پیروی کا، یہ معاملات ہیں۔ دیکھیے مکتب تشیع میں، اور یہی اگر اس کو میں نتیجے کے طور پر کہوں، یعنی کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ انکار اقرار، انکار اقرار یعنی کیا؟ انکار اور اقرار کا مطلب یہ کہ یہ مکتب تشیع امامت کا مکتب ہے، اس میں امامت پائی جاتی ہے۔ امامت کا مطلب کیا ہے؟ امامت کا مطلب یہ ہے کہ فقط شریعت نہیں بلکہ شریعت کو آگے لے کر چلنے والی ذات بھی ہو جو شریعت کو زندہ رکھے، یہ ہے امام۔ امام کا کام کیا ہوتا ہے؟ امام کا کام یہ ہوتا ہے کہ دین کی بقا فقط شریعت سے نہیں بلکہ دین کی بقا امامت سے ہوگی، اور وہ امام جو ہے اس دین کو آگے زندہ کرے گا اور بہت سارے بحرانوں میں اس دین اور اس شریعت کے ایسے احکامات کو ہمارے سامنے پیش کرے گا جہاں پر کہیں بھی شریعت، کہیں بھی دین جو ہے وہ فاقد نہیں ہوگا، وہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ امام کے قربانی کی وجہ سے، امام کے بیانات کی وجہ سے، امام کے تبلیغ کی وجہ سے وہ دین آگے بڑھے گا۔ اب دیکھیے تشیع کیا ہے؟ خالص عبدیت کا نام ہے، یعنی خداوند متعال پروردگار عالم کی عبادت، جسے ہم توحید کہتے ہیں، جسے ہم اصول دین کا نام دیتے ہیں۔ پہلے کیا ہے؟ توحید، ٹھیک۔ اصول دین یعنی دین کی جڑیں 5 ہیں۔ پہلے توحید، توحید کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ ایک ہے اور اسی کی ہمیں عبادت کرنی ہے، خالص عبودیت۔ توحید کے بعد کیا ہے؟ توحید کے بعد عدل ہے۔ عدل یعنی پروردگار عالم نے جو یہ نظام بچھایا ہوا ہے
چاہے عالم تقوین کا ہو یا عالم تشریع کا ہو، شریعت کا ہو یا وہ نظام جو پوری دنیا میں بپا ہے، وہ تمام کا تمام عدل کی بنیاد پر ہے۔ پروردگار عالم کا جو جزا و سزا کا معاملہ ہے وہ بھی عدل کی بنیاد پر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے آئیے، عدل کے بعد کیا ہے؟ نبوت۔ نبوت کا مطلب کیا ہے؟ نبوت کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت کا ابلاغ، ہدایت جس کے ذریعے پہنچے گی، دین جس کے ذریعے پہنچے گا، شریعت جس کے ذریعے پہنچے گی، وہ کون ہوگا؟ نبی ہوگا۔ اور نبوت کے بعد کیا ہے؟ امامت۔ دین پہنچانے والا نبی ہے، مگر دین کی نشر و اشاعت اور دین کی بقا جس ذات کے ذمے ہے اسے امامت کہتے ہیں۔ امامت یعنی ہدایت کا تسلسل۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ اور پھر آخر میں آتا ہے قیامت۔ شاباش۔ تو یہ تشیع کا وہ ڈھانچہ ہے جس پر تشیع کام کرتا ہے، مگر اس پورے اصول خمسہ میں جو روح کا درجہ رکھتی ہے وہ مرحلہ امامت ہے۔ اور اسی لیے یہ یاد رکھیے گا، دین آئے گا نبی کے ذریعے، دین پہنچے گا نبی کے ذریعے، مگر جب خدا کی بارگاہ میں دین لے جائیں گے تو وہ امامت کے سائے میں لے جائیں گے۔ اسی لیے یہ آیت یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ اب کون کس امام کے سائے میں دین کو لے جاتا ہے وہ ان سے الگ سوال ہوگا۔ اب یہ بات یاد رکھیں، یہاں پر یہ توجہ رکھیں، اصل جو مسئلہ تشیع میں ہے، وہ تشیع میں اصل مسئلہ جو آج کل جو ہماری تشیع ہے اس میں اصل مسئلہ امامت کو نظر انداز کرنے کا ہے۔ ہم امامت پڑھتے ہیں، ہم امامت کے فضائل بیان کرتے ہیں، ہم امامت پر کتابیں چھاپتے ہیں، مگر اتنے ہی درجے پر ہم نے امامت کو نظر انداز کیا ہوا ہے۔ آپ کہیں گے یہ عجیب بات ہے، امامت پہ فضائل بھی بیان ہو رہے ہیں، امامت پہ مجلسیں بھی ہو رہی ہیں، امامت پہ عشرے کے عشرے بھی ہو رہے ہیں، اور امامت کو نظر انداز بھی کیا ہوا ہے۔ جی ہاں، مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں۔ وہ مثال یہ ہے، اگر ماشاء اللہ آ جائے تو اس ماشاء اللہ کے آنے کے بعد خدا نہ کرے جو ماضی میں ماشاء اللہ آئے اور وہ پاکستان کے معاملات اگر آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ پاکستان کا آئین کیا ہوتا ہے؟ معطل ہو جاتا ہے۔ اب پاکستان کا آئین معطل ہوتا ہے، مگر اس کا مطلب قطعی طور پر یہ نہیں ہوتا کہ جو لاز کی یونیورسٹیز ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں، وہ پڑھائی جاتی ہیں، اس میں لا پاکستان کا پڑھایا جاتا ہے، اس میں آئین پاکستان کا بیان کیا جاتا ہے، آئین پاکستان کے لیے تفصیلیں ہوتی ہیں، آئین پاکستان کے لیے تفسیریں ہوتی ہیں، آئین پاکستان کے لیے کتابیں چھپتی ہیں، مگر عملاً کیا ہے؟ آئین معطل ہے، چھپ رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، اس کی بنیاد پر ڈگریاں دی جا رہی ہیں، مگر عملاً پاکستان کا آئین معطل ہوتا ہے۔ بے عینی ہم امامت کے ساتھ یہی کر رہے ہیں، امامت پڑھا بھی رہے ہیں، امامت حفظ بھی کروا رہے ہیں، امامت کے فضائل بھی پڑھ رہے ہیں، امامت کے حوالے سے ہم مناظرے بھی کر رہے ہیں، امامت کے حوالے سے امام بارگاہوں کو آباد بھی کیا ہوا ہے، اور یہی قرآن کے لیے بھی کر رہے ہیں، قرآن کے لیے تفسیریں بھی چھپ رہی ہیں، قرآن چھپ بھی رہا ہے بقول، اور یہ گلوبل ایک رپورٹ بھی ہے، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اگر اس دنیا میں ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ مگر آپ دیکھیے رسول خدا قرآن مجید میں کیا کہتے ہیں؟ یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ قیامت کے دن رسول خدا کہیں گے پروردگار، اس قوم نے، اس ملت نے، ان گروہوں نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ پڑھا بھی زیادہ جا رہا ہے، سمجھا بھی جا رہا ہے، حفظ بھی کیا جا رہا ہے، تفسیریں بھی لکھی جا رہی ہیں، درس بھی ہو رہے ہیں، مسجدیں بھی آباد ہیں، مدرسے بھی اس قرآن کے صدقے کھا رہے ہیں، مدرسے باقاعدہ پل رہے ہیں اس قرآن کے صدقے، مگر رسول یہ کہہ رہے ہیں یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ معلوم یہ ہوا
گویا کہ رسول کچھ اور کہنا چاہتے ہیں۔ رسول کیا کہنا چاہتے ہیں؟ رسول بتانا چاہ رہے ہیں، تفسیر بھی ہو رہی ہے، بیان بھی ہو رہا ہے، مدرسے پل بھی رہے ہیں، مدرسے قرآن کے نام پر بڑھ بھی رہے ہیں، قرآن کے نام پر چندے بھی آ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، مگر یہ قرآن کا آئین منشور حیات نہیں بن پایا، منشور زندگی نہیں بن پایا، بس چھپنے تک، حفظ کرنے تک، درس دینے تک ہے۔ اگر ان کے پاس کوئی آئین نافذ ہے تو وہ دنیا کے آئین نافذ ہیں، اللہ کا قرآن ان کے ہاں نافذ نہیں ہے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں ابھی قرآن معطل ہے، یہ قرآن نافذ تب ہوگا جب اس کا وارث امام مہدی آئے گا، اور اسی لیے ہم زیارت میں پڑھتے ہیں السلام علیک یا وارث القرآن، اے قرآن کے وارث آپ پر ہمارا سلام۔ اسی لیے رسول کا یہ شکوہ ہے کہ یہ قرآن پڑھتے بھی ہیں، چھپواتے بھی ہیں، حفظ بھی کرتے ہیں، قرآن کے نام پر چندے بھی لیتے ہیں، مگر قرآن کو نافذ کرنے کی بات نہیں کرتے۔ اور جو قرآن کو نافذ کرنے کی بات کرتا ہے، جیسے علامہ اقبال ہے، امامت کو نافذ کرنے کی بات کرتا ہے، جیسے علامہ اقبال ہے، امامت کو نافذ کرنے کی بات کرتا ہے، جیسے امام خمینی ہے، امامت کو نافذ کرنے کی اگر کوئی بات کرتا ہے جیسے رہبر معظم ہے، تو ان کی پوری دنیا دشمن ہو جاتی ہے۔ معلوم یہ ہوا جب امامت و قرآن کے نفاذ کی بات کی جائے تب جا کر حقیقت میں ہم تشیع کی خدمت کر رہے ہیں، ورنہ فقط اور فقط ہم نعروں پر اکتفا کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے میں۔ تشیع کا اصل مسئلہ امامت کے نفاذ پر ہے، امامت نافذ ہونی چاہیے، نظریہ ولایت یہی ہے، امامت نافذ ہونی چاہیے۔ یعنی کیا؟ 12 ائمہ کے بعد حق حکومت کس کے پاس ہونا چاہیے؟ حق حکومت ائمہ کے پاس حق حکومت محفوظ ہے۔ یہ حق حکومت اگر تفویض ہوتا ہے تو ائمہ کے مجتہدین مراجع کی طرف ہوتا ہے، اور یہ نظریہ کہ جب تک امام غائب ہیں ہمیں حکومت نہیں کرنی چاہیے، ہمیں حکومت کے لیے کوشش نہیں کرنی چاہیے، ہمیں نظام کو نافذ نہیں کرنا چاہیے، اپنی حکومت قائم نہیں کرنی چاہیے، یہ بعض لوگوں کا نظریہ گویا کہ بتاتا ہے وہ روح امامت، مزاج امامت، طبیعت امامت کو نہیں جانتا، ورنہ قرآن تو یہ کہتا ہے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، پروردگار ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ امام تو وہ 12 بن چکے، اب اماموں کے سائے میں پوری دنیا پر جو نظریہ اور جو فکر حکومت کرے گی، اس نظریہ و فکر کو تشیع کہتے ہیں۔ اور تشیع کس بنیاد پر حکومت کرے گی؟ امامت کی بنیاد پر۔ امامت کا ایک پہلو حکومت کا ہے، اس لیے ورلڈ وائڈ پوری دنیا میں اگر یہودی، زیونسٹ اور دوسرے افراد کسی کے دشمن ہیں تو وہ تشیع کے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تشیع عالمی حکومت کا دعوے دار ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم عالمی حکومت کو قائم کریں گے، چاہے وہ عالمی حکومت ہمارے ذریعے قائم ہو، اور جتنا ہم کر پائے کریں گے، ورنہ تو امام مہدی آ کر قرآن کی یہ آیت کی تفسیر بن کر هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، نبی مصطفیٰ کا دین، مصطفیٰ کے جانشین اور خلیفہ اور امام مہدی کے ذریعے تمام عالم کے ادیان پر غالب ہو کر عملی طور پر بتایا جائے گا کہ امامت اسے کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ یہ امامت کا نظریہ ہے، یہ امامت کا، امامت فقط فضائل کا نام، بلکہ فضائل پڑھے ہی اس لیے جاتے ہیں تاکہ لوگ آئیں اور اہل امام کی شناخت کر پائیں، اہل رہبر کی شناخت کر پائیں،
اہل رہنما کی شرح کر پائیں کہ پروردگار عالم کی طرف سے جو رہبر بن کر آیا ہے اس کی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں، اس کی صفات کیا ہوتی ہیں، اور جو اللہ کی طرف سے رہبر بن کر آتا ہے اور وہی ہم میں سے کسی کو رہبر بناتا ہے تو اس کی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں۔ یہ ایک تعارف تھا تشیع کا جو آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب جب درپیش مسائل پر غور و فکر کیا جائے گا تو ان کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، 4 حصوں میں۔ فقط میں نکات بتاؤں گا، آگے آپ خود اس کو دیکھیے گا۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ درپیش مسائل میں سے 4 اس کے پارٹس ہیں جہاں پر مسائل درپیش ہیں تشیع کی ترویج، تبلیغ، نشر و اشاعت میں۔ سب سے پہلا مرحلہ ہے اعتقادی اور فکری مرحلہ۔ اس اعتقادی اور فکری مرحلے اور مسئلے میں تشیع کو جن مسائل سے سامنا ہے اس میں سے پہلا مسئلہ غلو اور بدعت کا مسئلہ ہے۔ ہمارے ہی اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو ائمہ کو اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ لوگ خدا کو بھول کر اماموں کو سب کچھ سمجھے، یہ نظریہ صحیح نہیں ہے، یہ غلو ہے، یہ نصیریت ہے۔ ہمارے ممبروں سے، ہمارے اماکن سے، ہمارے مراکز سے اگر یہ نظریہ پیش کیا جائے تو یہ تشیع کی اساس، تشیع کی بنیاد، تشیع کی کمر پر ضرب لگانے جیسا معاملہ ہے۔ ائمہ علیہ السلام فضائل کے اس اوج پر پہنچے ہوئے ہیں جہاں پر ائمہ کے لیے کہا گیا اور معصومین نے یہ کہا نحن وجہ اللہ، ہم اللہ کا چہرہ ہیں۔ جب اللہ کا چہرہ کہتے ہیں، اللہ کا آئینہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ائمہ کو ایسے پیش کرو کہ خدا نظر ہی نہ آئے۔ توحید بنیاد ہے، خدا کی عبدیت بنیاد ہے، عبودیت کے مرحلے سے گزر کر امامت کو سمجھانا چاہیے۔ دوسرا مرحلہ بدعات۔ بہت ساری ہمارے معاشرے میں، کلچر میں، ثقافت میں بدعتیں ہیں جن سے ہمیں مسائل ہیں۔ کچھ لوگ آج کل شیعوں میں ہی توسل پہ اعتراض کرتے ہیں، شفاعت پہ اعتراض کرتے ہیں، عزاداری پر بے جا اعتراضات کرتے ہیں۔ یہ بھی وہ مسئلہ ہے جس کو ہمیں حل کرنا چاہیے۔ ایک اور اہم مسئلہ ہے جو ان دونوں سے بھی میں زیادہ اس کو سمجھتا ہوں، ہمارے نوجوانوں کے سوالات اور ان کو صحیح جواب کا نہ ملنا بھی یہ خلش اور یہ جدائی اور یہ ایک خلا پیدا کر رہا ہے، بحران پیدا کر رہا ہے کہ نوجوان فکری طور پر صحیح و سالم نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ المہدی ایجوکیشنل سینٹر کہیں یا ادارہ کہیں جو بھی ہے، یہ اس تگ و دو میں ہے کہ نوجوانوں کو علماء کے ساتھ بٹھایا جائے، ہمارے جیسے طالب علموں کے ساتھ بٹھایا جائے، سوال و جوابات کیے جائیں۔ جہاں پر ایک طالب علم کا علم کم ہو جائے تو وہ کہے مجھے نہیں آتا کیونکہ میں علی مولا کا پیروکار ہوں۔ سلونی کا دعویٰ اگر کوئی ذات کر سکتی ہے یا علی ہے یا امام جعفر صادق ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ یہ بحران جو جوانوں کے حوالے سے اگر جوانوں کو جب جواب دیا جائے گا تو قرآن اس کے متعلق یہ کہتا ہے قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، دلیل سے بات کرو، جذبات سے بات نہیں کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ جذبات کام کے نہیں ہیں، کام کے ہیں۔ ان جذبات کو بھی ٹھنڈا کرنا چاہیے، ان جذبات کی بھی تسکین ہونی چاہیے، ان جذبات کو بھی کہیں پر سیراب ہونا چاہیے۔ اگر جذبات کی تشفی اور تسلی اور سیرابی عزاداری اور مصائب سے ہوتی ہے تو عقل کو شعور ملتا ہے دلیل اور برہان سے۔ جذبات بھی تشیع میں بہت، اگر تشیع کے بڑھنے کی ایک اور وجہ ہے تو اس میں احساسات و جذبات کی صحیح طریقے سے آبیاری ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد۔
جذبات عقل پر غالب نہ آئیں. جتنی بھی عزاداری ہے وہ ہمارے احساسات اور جذبات سے متعلق ہے، مگر کہیں پر ایسا نہ ہو کہ ہم کچھ ایسے کام کریں جو عقلی تقاضاؤں کے مطابق نہ ہوں، کیونکہ آپ کا دین، آپ کا مکتب، آپ کا تشیع، آپ کی فکر کسی کونے اور کسی علاقے کی فکر نہیں ہے، عالمی فکر ہے. یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم امام مہدی کی حکومت میں عالمی حکومت برپا کرنے والے ہیں. تو آپ عقل کی زبان سے بات کیجئے، جذبات کی زبان، عزاداری کی زبان شاید اپنوں کو سمجھ میں آئے گی، غیروں کو عزاداری کی زبان سمجھ میں نہیں آئے گی. غیروں کو عقل، حکمت، وزڈم، دانائی کی زبان سمجھ میں آئے گی. اسی لیے قرآن مجید نے جو ابتدا کیے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، جب اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ تو حکمت کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ، دانائی کے ساتھ بلاؤ. اور جب دانائی کے ساتھ بلائیں گے، جب وہ عقل کی بنیاد پر آئے گا تو پھر آپ کے احساسات و جذبات کو سمجھ پائے گا. اگر آپ نے عقل کی زبان سے نہیں بلایا تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. ہمارے ہاں شعائر تو ہیں، شعائر، تعزیہ، علم، یہ شعائر ہیں. یہ شعائر تھے شعور دینے کے لیے، مگر ہم نے ان شعائر کو شعور کا ذریعہ تو بنایا ہے، شعور کا ذریعہ نہیں بنایا. علم کیوں اٹھاتے ہیں؟ غیرت دینی کے لیے. علم کیوں اٹھاتے ہیں؟ کیونکہ پروردگار عالم نے کہا، خداوند متعال بتا رہا ہے کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. مومنوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، اس وعدے پر ثابت قدم رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ جام شہادت کو نوش کر لے. اور خیبر میں بھی رسول نے یہ کہہ کر علم اسی کو دیا کہ لأؤتین رایت غدا رجلا کرارا غیر فرار، کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا. یعنی کیا؟ جس نے اللہ سے وعدہ کیا ہے نصرت کا، مدد کا، ثابت قدم رہنے کا، وہی مرد ہے، اسی کو علم ملے گا. یہ شعور ہے، اس شعور کے ساتھ علم اٹھانا چاہیے. میرے گھر پر علم ہے، یعنی اس میں غیرت بھی ہے، اس میں حمیت بھی ہے، اس میں دین کی پاسداری بھی ہے، اس میں دین کی پاسبانی بھی ہے، اس میں محرمات کی حفاظت بھی ہے، اس میں انسانی معاشرے کے ناموس کا تحفظ بھی ہے. یہ علم، شعور. مگر ہم نے کیا بنایا ہے؟ معاف کیجیے گا، معاف کیجیے گا، دیکھنے والے کو دور سے لگتا ہے کہ ہم نے ان شعائر کو عبادت کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، گویا کہ ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں. ذوالجناح کے پاس جا رہے ہیں، دیکھنے والا یہ محسوس کرتا ہے کہ گویا کہ آنے والا عبادت کر رہا ہے. ذوالجناح، علم، یہ سب شعائر تھے، شعور کا ذریعہ تھے. ان کے ذریعے سے اماموں کے پاس پہنچنا تھا، نہ کہ ان کے ذریعے سے شیعت کو محدود کرنا تھا. توجہ رہے. ضروری ہے شاعر کے لیے ذوالجناح، ضروری ہے شاعر کے لیے علم، ضروری ہے شاعر کے لیے تعزیہ، مگر یہ معبود نہیں بننے چاہیے، علامت بننے چاہیے. عبادت خدا کی، وہ غلو والا معاملہ. جب آپ ائمہ پر یہ کمپرومائز نہیں کرتے کہ ائمہ کو ایسے پیش کریں کہ خدا نظر آئیں، تو پھر ائمہ سے جڑی ہی علامتوں کو کیسے کمپرومائز کریں گے کہ دیکھنے والے کو لگے شاید میں انہیں خدا سمجھتا ہوں؟ کہیں بھی قابل قبول نہیں ہوگا. دشمن آپ کے ان چیزوں کو غلط طریقے سے پروپیگنڈا کر کے پیش کرے گا، اور تشیع کو جیسے بڑھنا چاہیے اس انداز سے بڑھ نہیں پائے گا. صلوات پڑھیے محمد والے. یہ پہلا مرحلہ تھا عقائد کے حوالے سے، دوسرا مرحلہ تھا داخلی کمزوریوں کے حوالے سے، تیسرا جو مسئلہ ہمیں درپیش ہے اخلاقی و سماجی مسئلہ تشیع، مکتب تشیع کو، فرقہ واریت، یہ تشیع کے ساتھ درپیش مسئلہ ہے. ہمیں دوسرے فرقے والوں کے ساتھ کیسے برخورد کرنی چاہیے کہ وہ یہ کہتا ہوا آئے
کہ اگر 12 اماموں کے شیعہ اور پیروکار ہوں تو ایسے ہونے چاہیے۔ ہمارا تو آپس میں معاملہ یہ ہے کہ ہمیں قریب میں کھڑے ہوئے فرد کا پتہ نہیں کتنے دنوں سے اس نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا۔ اب ہم نے وہ نعرہ لگایا ہے جیو اور جینے دو، یہ اسلام کا نعرہ نہیں ہے جیو اور جینے دو۔ اسلام کا نعرہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے حالات اور واقعات سے واقف رہو، پتہ ہونا چاہیے کون کیا کر رہا ہے، کس کی کتنی معاشی توان ہے، کس کو کتنی معاشی مدد چاہیے، کس کو کتنا سائیکلوجیکلی طور پر اسے مدد چاہیے، نفسیاتی طور پر اسے مدد چاہیے۔ ممکن ہے کہ ایک دوست کے پاس اگر آپ بیٹھنا شروع کریں تو وہ خودکشی کے مرحلے سے نکل آئے۔ بہت سارے لوگ ابھی خودکشی کے دہانے پر پہنچے ہوئے ہیں۔ اس کا حل کیا ہے؟ ان کو ٹائم دیجیے، ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیجیے۔ دوسرا فرقہ واریت، دوسرا اخلاقی زوال ہمارے اندر، معاف کیجیے گا، تشیع میں ممبر پر تو بہت بڑی باتیں کرتے ہیں مگر خود ہمارے پاس اخلاقی فقدان پایا جاتا ہے، اور ہمیں اس کو صحیح طریقے سے اصلاح کرنی چاہیے۔ جو تشیع کے اخلاقی اور سماجی مسائل میں سے ایک اور جو فقدان ہے وہ قول و فعل میں تضاد، قول و فعل میں تضاد۔ پروردگار عالم نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے مومنو، سورہ صف کی دوسری تیسری آیت یہی ہے، اے مومنو وہ دوسروں کو کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کو یہ بہت ہی ناگوار ہے کہ جو تم نہیں کرتے دوسروں کو کہو، بہت ناگوار۔ ہمیں اس چیز پر، اور آخری چیز جس پر ہم یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں، میڈیا اور سوشل میڈیا کا جو معاملہ ہے اور اس پر یلغار، یہ بہت بڑا اس وقت مسئلہ ہے، اور یہاں پر یہ بتا دینا چاہیے کہ تشیع کے خلاف منظم پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ جتنے منظم طریقے سے تشیع کے خلاف وہ کام کر رہے ہیں، اتنے منظم طریقے سے آپ کے لوگ اور آپ کے علماء اگر کام کر بھی رہے ہیں تو انہیں دیکھا اور سنا نہیں جا رہا۔ میں اچھا نہیں لگے گا کہ میں کسی مفتی کا نام لوں اور کہوں ذرا ان کے فالوور دیکھیے، اور ہمارے کسی عالم، مشہور بڑے سے بڑے عالم کی طرف جائیے اور ذرا ان کے فالوور دیکھیے، خود بخود معلوم ہو جائے گا کتنا ہم میڈیا پر۔ ایک اور اہم مسئلہ ہے، وہ ہے نوجوانوں کی شناخت پر حملہ۔ یہ بہت بڑا اس وقت میری نظر میں، یعنی سوشل میڈیا پر اور معاشرے میں اس وقت جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ انسان کی شناخت پر حملہ ہے، سیلف آئیڈینٹیفیکیشن۔ اس کو اتنا مبتلا کر دیا ہے کہ وہ میڈیا دیکھنے والا اور پھر اس کے لیے قوانین، کبھی وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، کبھی مسلمان نہیں سمجھتا، کبھی دہریہ سمجھتا ہے، یہ تو چلے فکری طور پر، بلکہ ڈھانچے کے اعتبار سے بھی اسے اتنا مشوش بنا دیا ہے۔ کبھی وہ اپنے لیے کہتا ہے کہ میں مرد ہوں، کبھی وہ اپنے لیے کہتا ہے کہ میں فلاں ہوں، کبھی اپنے لیے کہتا ہے فلاں ہوں، اور پھر اسی بنیاد پر اس کے لیے سہولتیں اور اس کے لیے مختلف NGOs اور اس کے لیے جنس کی تبدیلیاں، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ سیلف آئیڈینٹیفیکیشن کو ڈاؤٹیبل بنا دو۔ یہ اپنی ذات کے لیے ہی فیصلہ نہیں کر پائے گا تو خدا کے لیے کیا سوچے گا؟ یہ بہت بڑا بحران ہے اس وقت، بہت بڑا بحران ہے۔ میڈیا پر مسلسل لڑکے مسلسل خواتین کے خد و خال کی طرح اپنے آپ کو پیش کر کے جو دیکھنے والا ہے اس کی فکر کو وہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو مشکوک بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں ایک اشارہ دے رہا ہوں، آپ اس کو زیادہ اس کو دیکھیے گا۔ روایات اسلامی میں کیا ہے؟ صلوات پڑھیے محمد والے۔ اسلامی روایات میں یہ ہے کہ لڑکے کو لڑکے کے ساتھ کھیلنے دو اور لڑکی کو لڑکی کے ساتھ کھیلنے دو۔ خبردار
ایک لڑکے کو لڑکیوں کے ساتھ نہیں، ایک لڑکی کو لڑکوں کے ساتھ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب نفسیاتی طور پر آمیزش ہوتی ہے تو فکر تبدیل ہوتی ہے، پھر لڑکی خود کو لڑکا سمجھنا شروع کرے گی اور پھر لڑکا خود کو لڑکی سمجھنا شروع کرے گا، اور پھر اس کے درمیان ایک تضاد بدن اور فکر کا پیدا ہو جائے گا، پھر اس کے بعد وہ فیصلہ نہیں کر پائے گا۔ یہ اسلام کی تربیت ہے۔ بہت ساری چیزیں معاشرہ سماج ہمیں عطا کرتا ہے، بہت ساری چیزیں ہمیں صحبت عطا کرتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہمیں صحبت سے ملتی ہیں۔ اس لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ ابتدا سے جو جس قالب جس ڈھانچے کا ہے اسے اسی ڈھانچے والوں کے ساتھ رہنا چاہیے، تاکہ ویسی فکر ہونی چاہیے۔ اگر لڑکا معاف کیجیے گا اگر لڑکا گھوڑوں کے ساتھ، جعلی گھوڑوں کے ساتھ جو کھلونے ہوتے ہیں اس کے ساتھ کھیلتا ہوا نظر آئے تو یہ اچھا ہے۔ اگر لڑکا گڑیا کے ساتھ اور ڈول کے ساتھ کھیلتا ہوا نظر آئے تو فکر مند ہو جائیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لڑکی کے وجود میں اللہ نے ممتا کا جذبہ رکھا ہے، وہ بچپن سے ہی اپنی ممتا کی مشق کرتی ہے، اس لیے وہ گڑیا کو لیتی ہے، اس کو کھلاتی ہے، اس کو پلاتی ہے، اس کو قریب میں بٹھاتی ہے، اس کو سلاتی ہے، تاکہ ابھی سے ممتا کی یہ مشق کرے۔ جو لڑکیوں کو کام کرنے وہ لڑکیوں کو کام کرنے، جو لڑکوں کو کام تو یہاں پر جو سب سے بڑا میری نظر میں اس وقت جو سب سے بڑا بحران میڈیا پر ہے وہ سیلف ایڈنٹیفیکیشن کو ڈاؤٹیبل بنا کر لوگوں کو اس میں مبتلا کرنا، اور کئی کیس آپ کو نظر آئیں گے اس میں، کئی پروگرامات، کئی اس کے حوالے سے ڈاکومنٹریز، کئی معاملات، کئی رونا دھونا مظلومیت، تمام چیزیں نظر آئیں گی۔ اس پر ہمارے نوجوانوں کو کام کرنا چاہیے، ہماری ماؤں بہنوں کو کام کرنا چاہیے کہ بچے کی تربیت کس انداز سے ہونی چاہیے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اب یہاں پر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب تم اہل بیت کے تعلیمات کو لیتے ہو تو کیا کرو؟ سب سے پہلے معصومین علیہ السلام یہ جملہ فرماتے ہیں کہ جب تشیع کے خلاف منظم پروپیگنڈا ہو رہا ہے، نوجوانوں کی شناخت پر حملہ کیا جا رہا ہے، تو تمہیں کیا اختیار کرنا چاہیے؟ کونوا دعاتن للناس، کونوا دعاتن، تم لوگوں کو جو ہے دعوت دو، بغیر السنتکم، بغیر زبان کے، عمل کے ذریعے سے تم لوگوں کو بلاؤ، عمل کے ذریعے سے۔ اور پھر یہ روایت بھی ہمارے سامنے موجود ہے، کونوا لنا زینا، ہمارے لیے باعث زینت بنو، ولا تکونوا علینا شینا، ہمارے لیے باعث ننگ و عار مت بنو۔ اور یہ تمام معاملات آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ صلوات پڑھیے محمد والوں۔ یاد رکھیے مکتب تشیع خطرے میں نہیں ہے، توجہ رکھیے گا، مکتب تشیع خطرے میں نہیں ہے، تشیع کو سمجھنے کا انداز غلط ہے، اس کو سمجھانے کا انداز غلط ہے، سمجھنے اور سمجھانے کا، ہمیں اس بات پر کام کرنا چاہیے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اب ایک سوال، سوشل میڈیا پر جو یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس کا صحیح کیسے جواب دیا جائے؟ سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا، غلط معلومات کا صحیح جواب کیسے دیا جائے؟ حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ ہر پوسٹ پر فوری رد عمل نہیں کریں، ہر پوسٹ کو فوری شیئر نہیں کریں، فوری رد عمل نہیں کریں۔ یاد رکھیے اگر دوسروں کے مقدسات ہیں، حتیٰ کہ کافروں کے بھی، تو پوسٹ میں جا کر ان پر لعن و طعن مت کیجیے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے اس عمل، ہمارے اس عمل کی وجہ سے کہاں پر کوئی شیعہ مشکل میں پڑ سکتا ہے۔ نمبر ایک، پوسٹ پر رد عمل فوری نہیں دیں، اگر دینا بھی ہے تو فی الحال سوچیں سمجھیں، بعد میں بہت دیر کے ساتھ۔ پوسٹ کو شیئر بھی فوری نہیں کریں، طنز، تمسخر یا تحقیر بھی اختیار نہیں کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں ہدایت کرنی ہے، اور جب ہدایت کرنی ہے تو ہدایت کرنے والے تذلیل نہیں کرتے، ہدایت پر لے کر آتے ہیں۔ تذلیل کرنا ہمارا مکتب نہیں ہے،
آپ کو پتہ ہے امام حسن حسین عالم بچپن میں اس بزرگ کو کیسے وضو سکھا رہے ہیں کہ اس بزرگ نے مان لیا کہ میرا وضو غلط ہے، آپ درست وضو کر رہے ہیں۔ تمسخر، تذلیل، ہمارے ممبروں سے اس انداز سے گفتگو کہ دوسروں کے مقدسات کی توہین ہو، یہ کبھی بھی قابل قبول نہیں ہے۔ آپ مراجع مجتہدین کی بات تو چھوڑیں، ایک باشعور انسان کبھی بھی اس روش کی اجازت نہیں دے سکتا۔ نہیں کریں یہ کام، غیر مستند چیز آگے شیئر نہیں کریں جب تک پتہ نہ ہو۔ مولا علی کے نام پر بہت سارے اقوال چل رہے ہیں، اچھا ہے جملہ، مگر مولا علی کا قول ہے، ضرور نہیں مولا علی کا قول ہو۔ ہر اچھا جملہ مولا علی کا کہہ دینے سے جان نہیں چھوٹے گی، بلکہ مستند ہونا ضروری ہے۔ اہل بیت کی حکمت کیا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ لوگوں کو حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ بلاؤ، موعظہ بھی کرو، نصیحت بھی کرو، اور اس کے بعد یہ کہنے کے بعد جب بحث کی بات آئے، جب جدل کی بات آئے، نرمی کے ساتھ، ملائمت کے ساتھ دلیل کو پیش کرو۔ دلیل مضبوط ہے۔ مجھے یاد ہے آغا علامہ رضی جعفر صاحب، خدا انہیں حفظ و امان کے ساتھ رکھے، علماء حقہ کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس کلپ کو بھلی الگ سے بھی رکھ سکتے ہیں۔ ابتدائی زمانہ تھا ہمارا جامعۃ النجف میں، علامہ رضی جعفر وہ قبلہ جمال شہیدی حفظہ اللہ جو عباس ٹاؤن میں جامع مسجد مصطفیٰ کے پیش امام ہے، وہ ہمارے استاد تھے۔ وہ آداب سخن اور سخنوری اور خطابت سکھاتے تھے۔ تو ایک دن جلسہ ہوا، حضرت علامہ رضی جعفر صاحب آئے تو ہمیں بھی وہاں پر کہا گیا کہ آپ تقریر کیجئے۔ تو ہم نے تقریر کرتے کرتے کیا کیا، ٹیبل میز نہیں تھی، ہم نے وہ ہاتھ اپنے زانوں پر مارا۔ تاکہ یہ کیوں کیا جاتا ہے بتائیں مجھے، بتائیں کیوں کیا جاتا ہے؟ اپنی بات کو وزندار بنانے کے لیے، تاکہ میری بات وزنی ہو جائے، وزنی ہوتی نہیں۔ یہ بھی چلیں آپ کے حسن ظن پر، یہ میں قبول کر لیتا ہوں کہ آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ علامہ صاحب آئے، بہت ہی رفتہ اور شستہ انداز میں کہا، بات اتنی وزنی ہو کہ میز پر ہاتھ مارنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ہاں ٹھیک ہے، ہمارے برے صغیر میں خطابت کا انداز ہی ایسا ہے کہ جب تک شور ہلہ غلہ ہو، ابھی رکے رہنا، یہ کرنا وہ کرنا، فلاں امکان نہ ہو تو مجمع توجہ نہیں دیتا۔ مگر آپ جتنے جذبات سے اس بات کو جذباتی انداز سے پیش کرتے ہیں، یقین جانے وہ بات دلوں میں کم اترتی ہے، مگر آپ دھیمے انداز سے، نرم و ملائم انداز سے، پیارے انداز سے اور خوبصورت مدلل انداز سے گفتگو کریں، وہ دلوں میں بیٹھ بھی جاتی ہے اور تا دیر اس کا اثر بھی رہتا ہے۔ یہ ہمارا عملی تجربہ ہے۔ مجھے آپ کو پتہ ہے ہمارا بھی ممبر سے تعلق ہے، مگر اس بات کو ہم نے محسوس کیا ہے۔ تو کیا کیا جائے؟ فوری طور پر پوسٹ نہیں کرنی چاہیے۔ مولا علی کا یہ جملہ ہے، العاقل یعرف باجتنابہ الشر، عاقل کی شناخت یہ ہے کہ وہ شر والی چیزوں سے دور رہتا ہے، کوشش کرتا ہے کہیں میری وجہ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ تو یہ ہمارا رد عمل ہونا چاہیے۔ حق کے دفاع میں کیا کرنا چاہیے؟ کمزور روایت، مبالغہ، جذباتی قصے پیش نہیں کرنے چاہیے۔ فی الحال عارضی طور پر تو واہ واہ ہو جائے گی، مگر آگے واہ واہ نہیں ہوگی۔ ممکن ہے ایک اور جملہ بہت اچھا ہے اس معاملے میں، جذباتی گفتگو عارضی طور پر آپ کے احساسات کو تھما تو سکتی ہے، آپ کے احساسات کو بٹھا تو سکتی ہے، مگر عقل کی پیاس کو بجھا نہیں سکتی۔ آپ نے واہ واہ کیا، نعرہ لگایا، کیا کمال تھا، مگر معاملات آگے ہیں۔ ٹھیک ہے، جذباتی قصے وغیرہ۔ یہ سچ خود طاقت رکھتا ہے، جھوٹ حق کو کمزور کر دیتا ہے۔ یہ تمام وہ چیزیں جس پر ہمیں
توجہ دینی چاہیے سوشل میڈیا کے حوالے سے. خدا را فوری رد عمل نہ دیں، کمزور بات نہ کریں، ہر قول کو مولا علی کا قول سمجھ کر پیش نہ کریں، اور مستند حوالہ دیں. یہ تمام چیزیں ہمارے لیے قابل تحسین ہیں، قابل داد ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ تشیع کو درپیش مسائل جو ہیں وہ عقائد میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، عقائد میں کس روش سے چلنا چاہیے، غلو والی فکر سے پرہیز کرنا چاہیے، ایسے بزرگان علماء سے رابطے میں رہنا چاہیے جو اعتدال میں ہوں. سماجی حوالے سے جو ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، فرقے واریت کی مخالفت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہمارے اندرونی مسائل ہیں ان اندرونی مسائل کو بھی دیکھنا چاہیے، اور اخلاقی بحران پر بھی توجہ دینی چاہیے. اگر ان چیزوں پر اور سوشل میڈیا کے حوالے سے جو چوتھا بحران تھا اس پر ہمیں فوری رد عمل نہیں دینا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے. ہم بھی جب لوگ ایک چیز جو سوشل میڈیا پر مناظروں میں اور مجادلوں میں اور ڈبیٹ میں جو بندے حقیر کی بہت زیادہ تشویق کی گئی، وہ اس بات پر کی گئی کہ ہم زیادہ آپ کو اس وجہ سے بھی سنتے ہیں کہ آپ جب ڈبیٹ کرتے ہیں تو سامنے والے پر حملہ نہیں کرتے، چڑھائی نہیں کرتے، سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ جواب دے دیتے ہیں، اور وہ جواب اتنا مضبوط اور محکم اور مدلل ہوتا ہے کہ سامنے والے کے پاس فرار کی جگہ نہیں ہوتی. یہ چند معروضات تھے جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے. انشاءاللہ الرحمن ان معروضات کے درمیان سے آپ اپنے لیے چند چیزیں اور اپنے لیے چند تربیتی نکات نکال پائیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.